تصور کیجئے یہ سال 1905 ہے۔ ایک دن سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں ٹاور پر گھڑی تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، صرف 2 منٹ لیٹ، اور اسی وجہ سے ٹاور کے قریب رہنے والا ایک شخص اس وقت نہیں جاگ پاتا جس وقت وہ کام پر جانے کے لیے عام طور پر جاگتا ہے۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس روز اسے تیار ہونے، کافی پینے اور گھر سے باہر نکلنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ گیا۔ وہ 5 منٹ لیٹ گھر سے باہر نکلا۔ وہ سڑک پار کرنے ہی والا تھا کہ اسی دوران ایک بینکر اپنی نئی گاڑی میں یہ جانے بغیر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی بریک میں کوئی مسئلہ ہے۔ اب یہ شخص جو لیٹ تھا سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی کو دیکھ نہیں پاتا۔ یہ آدمی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس شخص کی کہانی کوئی البرٹ آئنسٹائن سے کم نہیں۔ یہ بھی اس سال بہت کچھ کرنے والا تھا۔ آئنسٹائن کو بھی اس سال 4 کام شائع کرنے چاہیے تھے جو جدید فزکس کی بنیاد بنتے: جی پی ایس، ٹی وی اسکرین، سیمی کنڈکٹر جیسی انوینشن جنہوں نے ہمیں لیپ ٹاپ بنانے کے قابل بنایا، لیکن یہ سب کچھ ہو نہیں سکا۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، جس موبائل پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کبھی وجود میں آئے ہی نہیں، اور یہ ویڈیو یہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہم نے تصور کیا، واقعات کا یہ سلسلہ بٹرفلائی ایفیکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک قسم کی کیوس تھیوری کا تصور۔ کئی صدیوں تک کلاسک فزکس میں بہت ساری باتیں دنیا کو آئزیک نیوٹن کی فزکس کے قوانین کے ذریعے سمجھائی جاتی رہیں۔ ان قوانین کے مطابق اگر کسی شے کی موجودہ حالت معلوم ہو جائے تو اس کے مستقبل کے بارے میں پریڈکشنز یعنی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، اور کیوس تھیوری اسی نظریے پر سوال اٹھاتی ہے، یعنی ہر چیز کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی ہر چیز گھڑی کی طرح کام کرتی ہے۔ سن 1800 سے یہ خیال پروان چڑھا کہ نیوٹن کے نظریے کے تحت کائنات کی ہر شے کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن ایڈورڈ لارنس نامی ماہر موسمیات نے کیوس تھیوری کی ایک واضح مثال پیش کی۔ یہ سن 1961 کی بات ہے جب وہ موسمی حالات کی پیش گوئی کرنے کے لیے ایک میتھمیٹیکل ماڈل پر کام کر رہے تھے۔ لارنس نے اپنے کمپیوٹر میں درجہ حرارت، نمی، ہوا کے دباؤ اور ہوا کی سمت کا ڈیٹا ڈالا۔ ان کا کمپیوٹر ممکنہ موسمی حالات کا ایک خاکہ تیار کرتا تھا جو ہمیشہ 100% درست تو نہیں لیکن بہت حد تک ٹھیک ہوتا تھا۔ ایک صبح لارنس نے کچھ نتائج کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس روز انہوں نے کمپیوٹر کے بجائے خود ہی یعنی مینولی ڈیٹا انٹر کیا۔ اب جو چارٹ تیار ہو کر ان کے سامنے آیا وہ اصلی سے کہیں زیادہ مختلف تھا۔ چارٹ کے ابتدائی حصے تو کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن درمیان میں جا کر دونوں چارٹس کی ٹریجیکٹری مختلف ہو جاتی ہے۔ حیران ہو کر لارنس نے نمبرز چیک کیے، تب پتہ چلا کہ انہوں نے جو نمبر خود ڈالے تھے وہ کمپیوٹر کے ذریعے استعمال ہونے والے ڈیٹا سے 3/10 کم تھے۔ یہ فرق جس نے ٹریجیکٹری کو اتنا بدل دیا وہ ایفل ٹاور پر دھول کے ایک ذرے یا شاید بطخ کے وزن میں ایک پنکھ کم ہو جانے کے برابر ہے۔ لارنس نے اخذ کیا کہ یہ نتیجہ صرف اس سچویشن کے لیے کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، بلکہ دوسرے نظام بھی ہیں جن میں معمولی سا فرق بھی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر مان لیجئے اگر برازیل میں تتلی کے پھڑپھڑانے سے ٹیکساس میں طوفان آ جائے۔ اگرچہ ہمیں اچھا خاصا اندازہ ہے کہ یونیورس کیسے کام کرتا ہے، لیکن ایسی کوئی پیش گوئی نہیں ہے جو ہمیں کائنات میں ہر ایٹم کی صحیح پوزیشن اور رفتار کا تعین کرنے کے قابل بناتی ہو، اور ہمارے حساب کتاب میں اس لیول کی چھوٹی سی غلطی پیش گوئی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لانگ ٹرم پریڈکشنز کرنا ناممکن ہے۔ لیکن کیوس اور ڈس آرڈر ایک ہی چیز نہیں ہے۔ کیوس پیش گوئیوں کو مشکل بنا دیتا ہے، لیکن یونیورس اتنا بے ہنگم نہیں ہے اور وہ وجوہات کی پیروی کرتا ہے۔ اور سننے میں یہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگتا ہو، لیکن حقیقت میں کوئی بھی نظام ہمیشہ ایک خاص سطح سے ایک اسپیسیفک ٹریجیکٹری میں ایک نقطے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لارنس نے اپنے ماڈل کی کیلکولیشن کے لیے جو ٹریجیکٹری استعمال کی ہے اس سے ایسا ماڈل تیار ہوتا ہے جو تتلی کے پروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیوس کے اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل ایگزامپلز بھی موجود ہیں، جیسے اسٹاک مارکیٹ میں معمولی سا اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم پیش گوئیوں کی تو نہیں لیکن امکانات کی بات کر سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں بٹرفلائی ایفیکٹ ہمیں کارڈیک ایریتھمیا کے ذریعے دل کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ انسانی رویوں میں بٹرفلائی ایفیکٹ سے سماجی رجحان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا پر ایک نیگیٹو کامنٹ ٹرولنگ کو کس طرح شروع کر سکتا ہے۔ ہماری کائنات لاز آف کاز اینڈ ایفیکٹ کو فالو کرتی ہے۔ سورج ہر صبح طلوع ہوتا ہے، طیارے جو ہم نے بنائے ہیں وہ بھی پرواز کرتے ہی رہیں گے۔ ہم یونیورس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیوس تھیوری اس میں غیر یقینی کا عنصر یعنی انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ شامل کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے علم کی حدود کیا ہیں۔